دوں گا سچ کا ساتھ. اقرار یہاں پہ غلط تھا, اقرار نے جو کچھ کیا غلط کیا, آپ کر لیں اپنا پروگرام. عمران خان کی اگر اقرار نے بات کی ہے تو آپ لوگوں کو مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ آپ کو اتنی چبھن کیوں ہوئی, اتنی تکلیف کیوں ہوئی عمران خان کے نام سے؟ آپ نے بات بتائی ہے کہ موجودہ حکومت کو شہباز شریف کو لائک نہیں کرتا, نواز شریف کو لائک نہیں کرتا, تو حکومت چلا کون رہا ہے؟ میں اقرار کو ابھی جھوٹا ثابت کرتا ہوں. جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں اقرار ایف آئی اے کے ملازم کو کہتا ہے کہ تم استعفیٰ دو, مرد بنو. اقرار کو عوامی لیڈر اگر بننا ہے تو عوام کی باتوں کو برداشت کرنا ہوگا. نو مور اینکر. آپ خود کو ابھی بھی وہی ایک اینکر سمجھے ہوئے ہیں. لو جی نواں کٹا کھل گیا. جڑا صحافی سی وہ صحافی نہیں رہا, ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰ. ਯੂ نو ਲੀਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ आ गया है, इकरारुल हसन, जो कि हमारे बहुत ही मोहतरम भाई हैं. आज हम उन पे बात करेंगे कि FIA के मुलाजिम के साथ उन्होंने किस तरह के रवैये में बात की. मेरे साथ मौजूद हैं साद मुस्तफ़ा और मुदस्सिर शहजाद. इनसे जानते हैं कि उस वाक़या पर इनका क्या राय है. دیکھیں اقرار نے بالکل غیر انسانی حرکت کی ہے جو ایف آئی اے کے ملازم کے ساتھ کی ہے. اگر آپ خود کو ایک عوامی لیڈر کہتے ہیں تو آپ کو عوام کی باتیں برداشت کرنا پڑے گی. آپ کو اتنی چبھن کیوں ہوئی, اتنی تکلیف کیوں ہوئی عمران خان کے نام سے؟ اچھا سعد مصطفیٰ, FIA کے ملازم کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ تمہارا حال بھی جواد احمد کی طرح ہوگا اقرار الحسن. تو اقرار الحسن بڑے برہم ہوئے. تھوڑا سا زیادتی ہو گئی بندے سے, لیکن وہ بات ٹھیک کیا گیا. اس کو کہنا چاہیے تھا تمہارا حال بھی جیل اڈیالہ والے کی طرح ہوگا. لیکن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ جیل اڈیالہ کا ہی سپورٹر تھا. اچھا دیکھیں اقرار نے بھی تو آگے سے کہہ دیا نا کہ جواد احمد جو ہے وہ عمران خان سے 1000 کروڑ مرتبہ اچھا انسان ہے, ایک ٹھیک کسی کی بہن بیٹی پہ نظر نہیں رکھتا. جی بالکل, جو 70 سال کی عمر میں اس کو یاد نہیں آتا کہ شادی کر. اچھا ایک لیڈر, وہ مثال ہے نا جی, نانی وہ ایک دن ختم کرتا. ہاں نانی ایک دن. اچھا ایک لیڈر, ایک صحافی, ایک مچور آدمی کے لیے کیا یہ بہتر ہے کہ وہ آن اسکرین بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی بالکل بہتر ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کی عوام کو نا کتے کی زبان سمجھ آتی ہے نا, سمجھ نہیں آتی ہے. قرآن اور اللہ کا نام بیچ میں نہ لے تو ہماری قوم کو نا ایک وہ سکون نہیں ملتا. آپ سمجھتے ہیں کیا یہ ایک, میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات ہوگی, کیا یہ ایک جذباتی طریقہ نہیں؟ سر یہ جذباتی طریقہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے قرآن کو بیچ میں لا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں اقرار کو ابھی جھوٹا ثابت کرتا ہوں. جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں اقرار ایف آئی اے کے ملازم کو کہتا ہے کہ تم استعفیٰ دو, مرد بنو, استعفیٰ دو. اپنے ویلاگ میں بیٹھ کے تم کہہ رہے ہو کہ میں نے کوئی ایکشن اس لیے نہیں لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ایکشن اس لیے نہیں لیا کہ اس کی نوکری نہ چلی جائے. ادھر تم اس کو کہہ رہے تھے کہ تم استعفیٰ دو. نہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اقرار, میں اقرار کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن اقرار ٹھیک کہہ رہا ہے نا. مدثر شہزاد کی بات پہ بھی ذرا روشنی ڈالے نا کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہی کہ مرد بنو استعفیٰ دو, دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے جی میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں اس کا رزق نہیں کھانا چاہ رہا تھا, میں اس کی نوکری. دیکھیے دو پہلے میں بات ہو رہی ہے کہ مدثر شہزاد صاحب بھی لگ رہا ہے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اے سی آنا سوچ ہے ان کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اقرار صاحب کہہ رہے ہیں بات, وہ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ میں پروگرام جو اسٹارٹ کر رہا ہوں اس میں مدثر شہزاد صاحب آپ پروگرام بھی سن لیا کریں, میں جو بولوں گا سچ بولوں گا. سچ کے سوا آپ آدھی بات بتا رہے ہیں آدھی بات بتا ہی نہیں رہے. تو سچ بولتے نا بھائی جان, جیل اڈیالہ سے سپورٹر ہی لگ بھائی جان نہیں سچ بولے نا. پھر اپنے پروگرام میں ویلاگ میں کہتے ہیں کہ میں اس کی نوکری نہیں کھانا چاہ رہا تھا, اس سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا کہ جو بولوں گا سچ بولوں گا, اور وہاں پہ آپ ویڈیو میں کہتے ہیں کہ تم استعفیٰ دو, مرد بنو, استعفیٰ دو. کیا یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا, دو ہی باتیں نہیں ہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, غلام رسول کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے بھی یہ جتنے بھی پہن بدماش بنتے پھرتے ہیں جتنے بھی ہیں سارے, یہ میں کیا ان کو گندی بات کہنے مجبور کیا آپ نے, یہ یوتھی ہے, یہ یوتھی ہے اور کوئی یہودی ہے, سارے ایک ہی ہیں. نجی چینل کی ایک صحافی نے اقرار الحسن سے, نہیں میری بات تو آپ پوری ہونے دیں بھائی, آپ کڑی میں بالکل کڑی بات کر میں آپ میری بات پوری نہیں ہونے دے رہے. مدثر شہزاد کی آپ بات پوری ہونے دے رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کام. دیکھیں صاحب بات ہے, میری بات سنیں.
اقرار کو عوامی لیڈر اگر بننا ہے تو عوام کی باتوں کو برداشت کرنا ہوگا. نو مور اینکر. آپ خود کو ابھی بھی وہی ایک اینکر سمجھے ہوئے ہیں, عوامی لیڈر بنے. ساتھ ساتھ مدثر شہزاد صاحب وہ عوام بھی کہہ رہی ہے نا کہ عوام بھی کہہ رہی ہے کہ نانی ہوئی تھی ختم کتنا, تو وہ بھی آپ برداشت کریں نا. ساتھ ساتھ دیکھیں بات سمپل سی ہے, میں دوں گا سچ کا ساتھ. اقرار یہاں پہ غلط تھا, اقرار نے جو کچھ کیا غلط کیا, آپ کر لیں اپنا پروگرام. نہیں میں تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ کے اس رویے کی وجہ سے ہمارے مہمان اٹھ کر چلے. نہیں وہ چلے جائیں, وہ تو ان کا اپنا سوچ ہے, لیکن اقرار کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر تم میں اتنا دم خم ہے تو تم لوگ تو وہاں استعفیٰ دے. وہ پروگرام میں یہ بھی کہہ رہے ہیں یار یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ کیا بات ہے, آپ جرنلسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو بات نہیں کرنے دے رہے. چلے بات کریں, لیکن ناظرین اکرام میں اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ ساتھ مصطفیٰ کی بحث میں ہمارے جو کہ محترم مہمان مدثر شہزاد اٹھ کر چلے گئے ہیں, لیکن ان کی باتوں میں بھی کہیں نہ کہیں دم تھا. اب سعد مصطفیٰ کی بات سنتے ہیں کہ یہ کیا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا یہ اقرار الحسن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کس کو کر رہے ہیں؟ دیکھیں اقرار الحسن کو آپ شروع میں بھائی کہہ رہے ہیں, معتبر بھائی کہہ رہے ہیں, اور آپ کو شرم نہیں آتی, آپ اپنا کوئی جرنلسٹ کہہ رہے ہیں اور ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اڈیالہ والا یہ تو بتائے کہ اس نے اپنے دور میں کیا کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اگر جو زیادتی ہوئی, اگر اقرار نے زیادتی کر دی یا اس نے کہا کہ تم مرد کے بچے بنو, تو یار بنے نا. محسن نقوی کے انڈر وہ کام کر رہا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اگر وہ مرد کا بچہ بنے تو اپنے یہ جو ادارہ ہے اس کو گالی دے. بھائی آپ ایک شاعر رویے کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک عام آدمی ایف آئی اے کی کیا سیلری ہوگی, 35 40 50. ایک غریب آدمی کی آپ منجی ٹھوکنے پہ لگے ہوئے سعد مصطفیٰ. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ بتا دیں یا تو اقرار الحسن جو ہے وہ سچ نہیں بولتا تھا یا انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرتا تھا یا وہ عمران خان کی طرح کرتا تھا. اقرار الحسن کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے 20 سے 21 سال اپنی محنت کی اور سچ کا ساتھ دیا, لیکن ایک صحافی ہونا اور ایک لیڈر ہونا دو الگ باتیں ہیں. سیاست سراسر جھوٹ ہے اور صحافت سراسر قلم کی طاقت اور سچ ہے. اقرار سے ایک غلطی ہوئی ہے, اس نے جواد احمد صاحب جو بڑے میری نظر میں قابل یہ جو بڑا عزت والا بندہ ہے اس کو تھوڑا سا کہہ دیا کہ جواد احمد کا, لیکن اس کو عمران خان کی اگر اقرار نے بات کی ہے تو آپ لوگوں کو مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ اصل میں آپ سب کو مرچیں یہی لگ رہی ہیں, اور جو بیٹھا ہوا تھا مدثر یوتھیا اس کو بھی مرچیں یہی لگ رہی تھیں کہ یہ اقرار الحسن نے یہ کیوں کہہ دیا ہمارے مرشد عمران خان کو گستاخی کیوں کر دی. تو گستاخی نہیں کی اس نے سچ بتایا ہے کہ وہ جو آپ نے نانی سے شادی کر لی, اب بشرا بی بی اور پنکی پیرنی, اب آپ کو نظر میری بات سنیں, آپ کے کوئی بھی آنے والا نیا لیڈر عمران خان کا نام لیے بغیر مشہور نہیں ہو سکتا. عمران خان کون ہے؟ یا تو آپ ڈسکلیئر کر لیں سیریفائڈ پاپا ہے آپ کا. پھر بغض عمران بغض آپ دیکھیے, آپ آن کیمرہ ہیں, میرا کوئی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوپنلی میں عمران خان وہ بندہ ہے جس کو میں ہمیشہ سے اس کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں. ایک طرف کہتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, دوسری طرف وہ فیض کو کال کر کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بچا لو, مجھے پنڈی پہ بچا لو, میں تمہارے دھرنا دوں گا. بھائی جان اقرار الحسن, میں آپ کو بات نجی چینل کی صحافی نے سوال کیا کہ کیا اقرار الحسن عمران خان, انہوں نے کہا عمران خان بھی میرے لیے وہی فتنہ وہی شیطان ہے جو نواز شریف ہے. لیکن کیا اقرار الحسن موجودہ حکومت سے ڈرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس حکومت پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا یا اس حکومت کے اوپر؟ غلام رسول صاحب آپ رک جائیں, آپ مجھے یہ بتائیں آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ حضور والا میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یار بات پہ نام کیوں یوز ہو رہا ہے, وہ اتنا گندا کیوں ہو گیا؟ آپ بتائیں نا, یہ جو ابھی حکومت ہے وہ کس کی, آپ بتائیں, ان کیمرہ بتا دیں آپ, پھر آپ کو دیکھنا ڈالے بچتے ہیں. میرا سوال ہے جی, اگلی حکومت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میرا سوال ہے ابھی موجودہ صورتحال کے مطابق اگر دیکھا جائے جواد احمد, اقرار الحسن اور پی ٹی آئی اور ابھی جو آنے والی پی ٹی آئی کا تو جنازہ ہو گیا, بھائی ایسے کیسے آپ بندے کا بھی جنازہ ہو گیا, وہ اٹھ کے چلا گیا. آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک یوتھی کا بھی جنازہ ہو گیا, ایک یوتھیوں کا جنازہ ہو گیا. بھائی آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ایک پارٹی کو؟ ابھی آپ کی ججز نے یا آپ کی کون سے ججز, آپ کی کسی بھی حکومتی ادارے نے پاکستان طریقے انصاف کو کیا کینسل کر دیا ہے ایسی ہسٹری سے؟ کیا ان کو آزاد کون سی پارٹی؟ بھائی ان کا ابھی پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک عمران, بھائی جو مرضی کہہ سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو یہیں پہ اینڈ کر دیں, کیونکہ آپ کو کہاں چھٹا ہے. آپ نے بات بتائی ہے کہ موجودہ حکومت کو شہباز شریف کو لائک نہیں کرتا, نواز شریف کو لائک نہیں کرتا,
تو حکومت چلا کون رہا ہے وہ آپ بتا دیں. حضور والا آپ کی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. چھترانا ہاں یہی تو مسئلہ. آپ لوگ سچ نہیں بولتے. اقرار بول رہے ہیں آپ لوگ کی چیخیں نکل رہی ہیں. بھائی ہم سچ ہی بولتے اور ہیں. ایک بندہ ڈرپوک ایک وہ بہروپیہ کون پروگرام چھوڑ کے چلا گیا آپ کا. بھائی وہ آپ سے زیادہ نالج رکھنے والے میں شخص وہی تو بتا رہا ہوں آپ آپ کو. پرسنل ہو رہے ہیں, آپ مذاق کر رہے ہیں, میں تو کہوں گا آپ آن میڈیا آن کیمرہ آپ سیریس نہیں ہو رہے, آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے میں ہیں. تو سچ بتا رہا ہوں. یہاں پر بات کی وہ ہوگی جو 100% او ٹھیک بھائی ہوگی. اقرار الحسن کی بات بتائیں نا. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کون آ سکا بھائی آپ خود پروگرام نہیں کر نہیں سکتے. جی اقرار الحسن صاحب آپ کے اوپر ہمارے مہمان کا الزام ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کیے ہوئے ایک کٹ پتلی ہیں.